میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اسکول کے بچوں پر ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کی۔ تمام بچوں کو ایک ایک مارشمیلو دی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ جو بچہ ریسرچر کے آنے تک یہ مارشمیلو نہیں کھائے گا اسے انعام کے طور پر ایک مزید مارشمیلو دی جائے گی۔ اس ٹیسٹ کا مقصد ان کے اندر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول اور فرق معلوم کرنا تھا۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ کسی کام یا شے کا فوری مگر کم فائدہ، جبکہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ مستقبل کے زیادہ اور بڑے انعام کی خاطر چھوٹا مگر فوری انعام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا ہی اچھا سودا ہے، کون بھلا اپنے انعام کو ڈبل کرنا نہیں چاہے گا؟ لیکن بھیا، یہ بات کہنے اور سوچنے میں جتنی آسان لگتی ہے حقیقت میں اتنی مشکل ہے۔ جی ہاں، یقین نہیں آتا تو چلیے اس پوری تحقیق کی طرف چلتے ہیں۔ تحقیق کے آخر میں دیکھا گیا کہ چند ہی بچے مارشمیلو کھانے کی خواہش کو ریسرچر کے دوبارہ آنے تک روک پائے، جبکہ باقی تمام بچے مارشمیلو کھانے کے ہوکے کو قابو نہیں کر پائے۔ انہوں نے اپنی مارشمیلو ریسرچر کے آنے سے پہلے ہی کھا ڈالی۔ ان میں چند بچے بہت ہی سیانے نکلے۔ انہوں نے چپکے سے مارشمیلو کا ایک کونا بہت احتیاط سے کھایا کہ فوری مزہ بھی مل جائے اور ریسرچر کے آنے کے بعد انعام بھی مل جائے، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ کئی برس گزرنے کے بعد ان بچوں کی زندگیوں کو دوبارہ دیکھا گیا۔ 60 کے عشرے کے یہ بچے اب 40 برس سے زائد عمر کے ہو چکے تھے۔ ان کی خود اعتمادی اور سیلف کنٹرول کا دوبارہ جائزہ لیا گیا۔ مطالعے سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے بچپن میں مارشمیلو کھانے کے لیے صبر کیا تھا وہ عشرے گزر جانے کے بعد بھی زیادہ پر اعتماد اور خود پر زیادہ قابو کرنے کے قابل تھے۔ ان لوگوں کے برین اسکین بھی کیے گئے جن سے پتہ چلا کہ زیادہ سیلف کنٹرول رکھنے والے افراد کے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس میں زیادہ ایکٹیویٹی تھی۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں مستقبل کے فوائد کو فوری فوائد پر ترجیح دیتے ہیں وہ دوسری قسم کے لوگوں سے زیادہ کامیاب اور پروقار ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے مقابلے میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اختیار کرنے والے لوگ 20 سے 25% ہی ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی تھیوری کو ایک اور انداز سے لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی شے کے فوائد کے لیے طویل مدت تک انتظار کریں تو ہم اسے عرف عام میں انویسٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی آپ بازار میں کوئی ایسی شے نہیں خریدتے جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہو مگر اس رقم کو خاص مدت کے لیے کہیں انویسٹ کر دیتے۔ ایسے میں بھی آپ کسی دل لبھانے والے جوڑے، فرنیچر یا گاڑی کے ہوکے کو کنٹرول کر کے اس رقم کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں لگا دیتے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کے امیر ترین افراد سب کے سب انویسٹرز ہیں جو اپنی فوری چاہ پر مستقبل قریب یا مستقبل بعید کی فنانشل انویسٹمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ اسٹاک، ریل اسٹیٹ وغیرہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ مارشمیلو ٹیسٹ آدمی کی ایک بہت ہی اہم خوبی کی طرف اشارہ کرتا ہے، سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول یعنی خود پر قابو کرنے کی خوبی کا صرف مارشمیلو سے تعلق نہیں، یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کتنے ہی لوگ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے جم یا پارک جانے کا عزم کرتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے آرام دہ بستر آتا ہے تو فوری آرام کو ترجیح دیتے ہیں اور مستقبل کے فائدے یعنی صحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ اپنا وزن کم کرنے کی بار بار خواہش کرتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے ان کی پسندیدہ ڈش آتی ہے تو فوری مزے کو آئندہ کے فائدے یعنی سلم باڈی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر میں دین کی بات کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ سیلف کنٹرول کم رکھتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ جس دنیاوی کام میں مشغول ہیں وہ ان کے لیے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، جبکہ نماز سے جو اجر ملے گا وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ Why is self control important؟ سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کی مدد سے آپ جو کچھ چاہتے ہیں کسی سستی اور ہوکے کے بغیر وہ کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سیلف کنٹرول ہمیں زیادہ پروڈکٹیو بناتا ہے، خواہ ہمیں وہ کام پسند ہو یا نہ ہو۔ یوں ہم اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں مزید توانائی، خوشی اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ دی سائنس آف سیلف کنٹرول۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیلف کنٹرول کیسے کام کرتا ہے۔ سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسانی دماغ فزیکل مسل کی طرح ہے۔ جیسے کسی مسل کو کام میں نہیں لایا جائے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا، زیادہ استعمال کیا جائے گا تو قوی ہوگا، ایسے ہی برین مسل کا معاملہ ہے۔
یہ اگرچہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی 100% سیلف کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہوتا، گاہے گاہے اس میں کمی آتی رہتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے ڈسپلن مسلز تھک جاتے ہیں۔ بعض خاص قسم کی سرگرمیوں سے جو تھکن پیدا ہوتی ہے، اس حالت میں آدمی اپنے سیلف کنٹرول پر تھوڑا بہت سودا کر ڈالتا ہے، لیکن یہ کوئی خامی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اہم کاموں اور معاملات میں سیلف کنٹرول ضرور اختیار کرے۔ جن لوگوں میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، انہیں ان کی ترجیحات، خاص طور پر مستقبل بعید کی ترجیحات کے مطابق عمل کرنا نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے وقتی اور عارضی جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی کو آپ خود نہیں بلکہ کوئی دوسرا فرد یا حالات کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہاؤ ٹو کلٹیویٹ سیلف کنٹرول۔ اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرنے کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ ہم سب کی زندگی میں بہت سے بڑے اہداف ہوتے ہیں۔ بڑے اہداف اگرچہ زیادہ تحریک پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بڑے اہداف پست ہمت بھی کر دیتے ہیں، اور یوں آدمی ان کے لیے کوئی اقدام کرنے سے کتراتا ہے۔ ایسے میں بڑے اہداف کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم کر کے انہیں مکمل کریں، کیونکہ چھوٹے کام کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ہمت اور تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرض کیجئے آپ اپنا وزن 50 پاؤنڈ کم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا ہدف ہے۔ چھوٹے اقدامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے سوڈا ڈرنکس اپنی غذا میں سے کم کر کے صرف پانی پئیں، پھر ایک غذا جس سے چکنائی بڑھتی ہو وہ کم کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس فارمولے کے تحت آپ اپنے تمام بڑے اہداف کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں تقسیم کر کے انہیں کیجئے، یوں آپ کے بڑے اہداف مکمل ہونے لگ جائیں گے۔ دوسرا قدم، روزانہ پریکٹس کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے قدم روزانہ اٹھانا آسان ہوتا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں یہ کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب کوئی کام عادت بن جائے تو اس کے لیے کسی خاص مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا اقدام، مزید بڑھائیے۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے کام باقاعدگی سے کرتے ہوئے انہیں اپنی عادت بنا لیں گے تو اگلا قدم ان میں مزید اضافے کا ہے۔ ہم گزشتہ مثال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے اپنا وزن کم کرنے کے لیے ابتدا میں 20 منٹ جاگنگ شروع کی۔ جب 20 منٹ کی جاگنگ آپ کی عادت بن گئی تو اب اس دورانیے کو 20 سے 30 منٹ کر دیں۔ کچھ عرصے بعد 30 منٹ کو 40 منٹ کر دیجئے۔ یہ 3 سٹیپس اختیار کرتے ہوئے آپ کسی بھی مشکل یا بڑے ہدف کو رفتہ رفتہ مکمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سیلف کنٹرول کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں کتنی جادوئی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ عمل کرتے جائیے، سیلف کنٹرول بڑھتا جائے گا۔ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے کہ آپ اپنے سیلف کنٹرول کی خوبی کو کن مقاصد کے لیے اور کیسے استعمال کرنا چاہیں گے۔